بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 96 سورۃ العلق ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ اقرا بھی ہے۔ اس کی 19 آیات ہیں۔ پہلی وحی جو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اتری وہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت پہلا لفظ اتنا سٹرانگ میسج کائنات کو دے رہا ہے، پوری دنیا کو دے رہا ہے، اور اسلام کے پیغام کو اجاگر کر رہا ہے، اور ہمارے دین کا تعارف کرا رہا ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد کو بتا رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام کی بنیاد علم پر ہے، پڑھنے پر ہے، اور اس سورت کا پہلا لفظ یہ میسج کنوے کر رہا ہے، اقرا۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین جب یہ وحی لے کر آتے ہیں اور اس کا پہلا لفظ پڑھتے ہیں اقرا، تو حضور علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس سے مراد تو یہ تھی کہ میں مخلوق میں سے کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور غور سے دیکھیں تو ایک ریفلیکٹ ہو رہا ہے مفہوم، وہ یہ کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا کمال نکتہ ہے، گویا جبریل تجھ سے میں پڑھنے والا تو نہیں ہوں۔ گویا کہہ رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل استاد ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام وہ شاگرد، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دربان مصطفیٰ ہو، جو حضور کی بارگاہ میں اجازت لے کر آئے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، معراج کی رات جو آقا علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر حضور علیہ السلام کو جگا رہا ہو، ذرا دیکھیں نا وہ استاد بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ نقطہ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے استاد صرف اور صرف اللہ ہی، مخلوق میں سے کوئی حضور علیہ السلام کا استاد بھی نہیں، اور یہ نقطہ سورہ رحمان میں واضح کیا جا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے، رحمان علم القرآن جس نے قرآن سکھایا۔ حضور علیہ السلام کے استاد اللہ تعالیٰ ہے، جبریل نہیں۔ اب یہ جو پہلی وحی یہ اترتی ہے تو اس کے کلمات دیکھیے، اقرا پڑھیے۔ دوسرا نقطہ دیکھیں کہ علم کے حوالے سے ہے، الذی علم بالقلم، تعلیم کی بات، علم کی بات، قلم کی۔ پہلا اتنا مضبوط میسج ہے کہ اسلام کا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام تعلیم پر زور کتنا دیتا ہے، پڑھنے پر زور کتنا دیتا ہے، اور پڑھنے کی بات کیسے کر رہا ہے۔ آئیے ان آیات میں دیکھیں کہ کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا فرمایا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا۔ کلا ان الانسان لیطغی، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے۔ الراہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ ان الی ربک رجعا، بے شک ہر انسان کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا وہ حکم دیتا، کیا ہی خوب ہوتا۔ ارائیت ان کذب وتولی، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے منہ کو پھیرا ہے، اس کا حشر ہوگا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا
ام بالناسیہ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، خبردار اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس وہ اپنے ہم نشینوں کو، اپنی ہم مجلس رحم صحبت لوگوں کو مدد کے لیے بلا لیں۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم بھی ان قریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ، ہرگز نہیں، لا تطع واسجد واقترب، آپ اس کی پرواہ مت کیجیے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سر بسجود رہیں اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ یہ 19 آیات ہیں جس کے اندر یہ مختلف مضامین ہیں، اور پہلی چیز جو یہاں بیان ہوئی وہ علم اور تعلیم سے متعلق ہے، اقرا پڑھیے۔ دوسری آیت ہے، اس میں فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ کریشن آف مین پر بات ہو رہی ہے۔ علق کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، بعض لوگوں نے جمع و خون اس کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ عربی کی ڈکشنریوں کو اٹھا کر دیکھیں تو علق کا ایک معنی ہے کہ ایسی چیز جو چمٹی رہے، ایک لٹکی رہے، اور ایک معنی اس کا جونک، لیچ، جونک ایسی کہ جو لٹکی ہوئی ہو۔ 1500 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں گے انسان کی تخلیق کی بات ہے، اس کی ابتدا کس طرح سے ہو رہی ہے، آغاز کیسے ہو رہا ہے، اسے بنایا کیسے جا رہا ہے، پیدا کیسے کیا جا رہا ہے۔ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جو سپرم ہے، اب اس کی شیپ کیسی بن رہی ہے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے۔ اور 1500 سال پہلے قرآن مجید نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا دنیا جہاں آج پہنچ رہی ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں تو پھر سورہ المومنون میں وہاں سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو بیان کر کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جو الگ کا معنی ہے، اس حوالے سے یہ ذہن نشین رکھیں، یہ جونک کی طرح معلق وجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپرم جب رحم مادر میں جب پہنچتا ہے تو اس کی جو انیشیل سٹیج ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح جونک ہوتی ہے اور معلق ہیرٹ کی ہوئی۔ دور جدید کے اندر یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں ایمبریالوجی کے پروفیسر ہیں، ڈین ہیں، وہاں انہوں نے اس پر تحقیق کی، ڈاکٹر کیتھ مور ان کا نام ہے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور مذہباً کرسچن تھے، لیکن جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور تحقیقات کی انسانی جنین کے اوپر، ایمبریانک ایریا، اس کے اندر ایمبریو کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، سپرم کس طرح پہنچتا ہے زائگوٹ کے حوالے سے، باقی ساری چیزیں ان کا ذہن مطالعہ ہے، ان کو اتھینٹک مانا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اس حوالے سے ان کی تحقیقات ہیں، ان کو آج مستند سمجھا جاتا ہے۔ اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ انہوں نے دیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح سے بچہ تشکیل پاتا ہے۔ 1981 میں ڈاکٹر کیتھ مور کو دمام میں سعودی عرب کے شہر میں ایک میڈیکل کانفرنس انہیں وہاں انوائٹ کیا گیا، تو ان کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے، سورہ علق کے، سورہ مومنون کے حوالے سے اور حدیث کے اندر جو انسانی تخلیق کے حوالے سے ڈیٹا ہے وہ انہیں دیا گیا کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو تقریباً 80 سوالوں کے انہوں نے جوابات دیے۔ اس میں سے خاص طور پر جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ جو چیزیں آج میں نے اپنی تحقیق سے ثابت کی ہیں، آج جو سائنسدانوں کی ریسرچ میں جو چیزیں آ رہی ہیں جنہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید 1500 سال پہلے انہیں بیان کر چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ جس دور میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دور کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، لیبارٹری نہیں تھی، انسٹرومنٹس نہیں تھے، مائکروسکوپ ایک اسٹڈی نہیں تھی، مائکروسکوپ نہیں جس کے ذریعے سے رحم مادر کے اندر دیکھا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا یہ کلام اتارا ہے اور اس کے اندر ان حقائق کو واضح کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کی آج بھی کتاب میڈیکل کالجز کے اندر پڑھائی جاتی ہے، دا ڈیولپنگ ہیومن، اور اس کے 3rd ایڈیشن کے اندر انہوں نے جو پریفیس لکھا اس نے قرآن مجید حدیث طیبہ کے حوالے سے اس کا ڈیٹا وہاں پر درج کیا ہے۔
اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر 40 دن گزر جاتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو وہاں پر بھیجتے ہیں، اور پھر اتنا ہی عرصہ، اور یعنی 40 دن کے بعد پھر 40 دن، پھر اس کے بعد پھر 40 دن، پھر 40 دن، اور اس میں فرمایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح کو ڈیلتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اس کے اعضاء بناتا ہے، پوری اس کی تشکیل ہوتی ہے 120 دن۔ اور آج کی میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ لگ بھگ جو ہے نا، جب 4 منتھ ہو جاتے ہیں، 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں، تو پھر یہ بچے کے اندر یہ حرکت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بتدریج اعضاء بن رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری تحقیقات آج کی دنیا کے اندر ہیں، آج سائنسدان کر رہے ہیں، لیکن کمال نقطہ دیکھیں کہ قرآن مجید 1500 سال پہلے اس کو بیان کر رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے، یہ ڈیوائن نالج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اس کے اندر یہ بات کہہ کر کہ خلق الانسان من الگ کا لفظ پوری اس حقیقت کو کھول کر رکھا۔ کیت مور جب اس نے اسلام کو قبول کیا تو کوئی تقریباً 38 کے قریب کے سائنسدان بڑے جید، انہوں نے بھی ان کی ریسرچ کو دیکھا، تحقیقات کو دیکھا اور اسلام کو قبول کیا۔ اس میں بڑے نامور سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ماڈرن سائنسز کے حوالے سے دنیا کے اندر بڑا اتھینٹک سمجھا جاتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کر لیتے ہیں ان جدید چیزوں کو دیکھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ پھر اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مابعد میں اسی ڈگر پر اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن مجید کی پہلی وحی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی جو غار حرا میں اتر رہی ہے، اس کے اندر اتنا نالج ہے، اقرا سے بات شروع کی جا رہی ہے، علم کی بات کی جا رہی ہے، نالج کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر پہلی وحی کے اندر خاص طور پر متوجہ کیا جا رہا ہے سائنس کی طرف۔ پھر سائنس کے کتنے برانچیں ہیں، ان برانچز کو چھوڑ کر اس میں سے بیولوجی، پھر بیولوجی کی اتنی برانچز ہیں، ان میں سے پھر آپ دیکھیں کہ زولوجی پر بات ہو رہی ہے، پھر زولوجی کی کتنی برانچز ہیں، اس میں پھر جو ہے نا ایمبریالوجی پر بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی کریشن آف مین پر بات ہو رہی ہے، اور وہ بنیادی حقیقت جو ہے 1500 سال پہلے ہماری کتاب جو ہے نا اسے بیان کر رہی ہے، قرآن مجید اسے بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا تک اسے پہنچا رہے ہیں، اور آج 1500 سال کے بعد ایمبریالوجی کے جو ڈین ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور پھر اپنی ریسرچ کے بعد اس بات کو مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے رسول ہیں، قرآن بھی سچی کتاب ہے، اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم پر فوکس کیا جا رہا ہے، نالج پر فوکس کیا جا رہا ہے، ان ذرائع پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ جن کے ذریعے سے علم کو آگے منتقل کیا جاتا ہے، انہیں تدریج دیکھیں کہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سورس آف نالج، اس میں سے سب سے بڑا سورس قلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی ذکر اسی پہلی وحی کے اندر، یہ پہلی وحی کے اندر پہلی 5 آیات ہیں، ہم دیکھیں اس کے اندر اس کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ قلم کے ذریعے سے آگے علم۔ دیکھیں جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت عربوں کے اندر خاص طور پر جہاں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، وہاں لکھنے پڑھنے کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا۔ بلازری کے مطابق اور دیگر محققین کے مطابق 16 یا 17 لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، یعنی اس میں لکھنے والے بھی تھے، پڑھنے والے بھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ پڑھنے والوں کو ساروں کو ملا لیں تو اگر لکھنے والوں کی تعداد شاید اس سے بھی کہیں کم بنے گی۔ ان کا لٹریسی ریٹ کتنا تھا، پھر اس میں سے بھی لکھنے والوں کی تعداد کتنی کم تھی، مگر ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر قلم کے ذریعے سے لکھنے کا ٹرینڈ دیا۔ جب دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید کو لکھنے والے ان کی تعداد 40 ابو ہے، اور پھر یہاں مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد، اور اس وقت لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے کہ اسے لکھا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یادداشت اتنی تیز ہے، فوٹوگرافک ہماری میموری ہے، جب ان سے کسی سے پوچھا جاتا اپنا آپ تعارف کرائیں تو وہ نام لیتے تھے، والد کا نام لیا، دادا کا لیا، پردادا کا لیا، ایسے اپنا شجرہ نسب وہ بیان کرتے تھے، کتنے رشتوں تک اپنے آباء و اجداد کا وہ ذکر کرتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے،
لیکن اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی جانتے تھے یہ جو علم ہے اسے قلم کے ذریعے سے مقید کیا جائے، قید کیا جائے، تاکہ آنے والے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ جس دور کے اندر لکھنے کا ٹرینڈ نہیں تھا، پیپر لیس سوسائٹی تھی، وہاں لکھنے کی بات کی جا رہی ہے، قلم کی بات کی جا رہی ہے۔ جس دور کے اندر محفوظ رکھنے کا طریقہ نہیں تھا، ریکارڈنگ نہیں تھی، آواز کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، ویڈیو قد نہیں تھی، یہ جو آج ہمیں جدید ذرائع ہیں، پرنٹنگ پریس ہے، لکھنے کے ٹول موجود ہیں، جو ذرائع ہیں، ہمارے جو سورس ہیں، لیکن اس وقت تو نہیں تھے۔ آج پیپر ہمارے پاس موجود ہے، پرماننٹ انک ہے، واٹر پروف ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر کے اندر ہم ڈیٹا ڈال رہے ہیں۔ کسی دور میں فلاپی ہوتی تھی، ڈسک ہوتی تھی، یہ ہارڈ ڈسکیں آ گئی ہیں، ٹوٹ بھی جائیں تو ڈیٹا ریکور کرنے کی چیزیں، میموری کارڈ آ گئے ہیں، چھوٹے سے ایک کارڈ کے اندر ہم کتنا ڈیٹا آج محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو علم کی حفاظت جو ہوئی ہے تو وہ سب سے بڑا اس کا جو ذریعہ ہے وہ قلم ہے۔ 1500 سال پہلے ہماری کتاب جو ہے نا قلم کی بات کر رہی ہے، اور جہاں لٹریسی ریٹ اتنا تھا، 16 یا 17 لوگ صرف لکھنے اور پڑھنے دونوں اس طرح کے تھے، وہاں قلم کی بات کی جا رہی، لکھنے کی بات۔ اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ کتابت کروائی، قرآن مجید کو A to Z الحم سے والناس تک پورے کا پورا تحریر کروایا، پھر احادیث تحریر ہوئی، تو لکھنے کو باقاعدہ رواج دیا گیا، ٹرینڈ اس کا بنا۔ مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر کے بعد قیدی آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے پاس فدیہ نہیں ہے تو وہ مدینہ طیبہ کے مسلمان بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا۔ پہلی وحی کا نتیجہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں لٹریسی ریٹ بڑھتا گیا، پھر وہ شعور ملا، اور پھر پوری دنیا کے اندر علوم کے، سائنسز کے، ٹیکنالوجی کے کیا دریچے کھلے۔ یہ ساری جو بنیاد ہے قرآن مجید، اس کا کنٹریبیوشن ہے پوری دنیا کے لیے۔ قرآن مجید نہ آتا اور یہ ٹرینڈ نہ ملتا تو آج دنیا کی ترقی کے حوالے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے حوالے سے کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتی یہاں آج پہنچی۔ اور اس کے پھر آگے دیکھیں، میں علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی علم کے اتنے دروازے کھول دیے۔ پھر فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اگر حقیقت یہ ہے کہ نہ فرمان انسان سرکشی بھی کرتا ہے۔ سامنے جو لوگ تھے پتھر دل، اتنی بڑی حقیقت علیہ ان کے سامنے تھی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہوا تھا۔ علم کے دروازے، لکھنے اور پڑھنے کے دروازے ان کے لیے کھولے جا رہے تھے، علم پر فوکس کیا جا رہا تھا، مگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے تھے، رک نہیں رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ سارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر ایک کا فہم ایک جیسا نہیں ہوتا، فراست ایک جیسی نہیں ہوتی، سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں جو بنیادی نقطہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، اقرا سے بات کا آغاز کر کے، علم کی بات کر کر، قلم کی بات کر کر، اور انسان کو کے نالج میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ بھی اسے عطا کر کے، پھر بھی کہا جا رہا ہے یہ سرکشی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کی کیا حاجت ہے، مجھے لکھنے کی کیا حاجت ہے، مجھے قلم کی کیا حاجت ہے، مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ جس کے اندر تکبر آ جائے، سرکشی آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تو پھر نعمت کے دروازے اس پر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک تو بات رجعہ کے لفظ سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے واپس پلٹ کر جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے واپس جانا، ایک ہوتا ہے پلٹ کر جانا۔ تو لوٹنا اور ہے، آنا اور ہے۔ ہم نے یہ دنیا میں ڈھیل دی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم نے انہیں اختیار دیا ہے، حق بھی ان کے سامنے واضح کر دیا ہے، باطل بھی ان کے سامنے، ان میں سے ان کی مرضی ہے جسے چون لیں، مگر جائیں گے کہاں تک؟ پلٹ کر تو ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، پھر رب تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو پھر وہاں ساری حقیقتیں کھلی ہوئی سامنے آ جائیں گی۔ فرمایا ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہے؟ یہاں ایک
خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل، اس کا نام عمر بن حشام، یہ کہا جاتا تھا ڈیسیژن میکر ہے، فیصلے یہ کرتا ہے، لوگ جو ہے اس سے فیصلے کرانے آتے تھے، اس کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ ابی الحکم بھی کہا جاتا تھا، حکم کا باپ، یعنی اس کا حکم چلتا تھا۔ مگر جب حقیقت اس کے سامنے آ گئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، پھر اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، جہلوں کا بھی باپ۔ تو یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی جا رہی ہے تو یہ روکنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور بڑے سخت قسم کے کلمات کہتا۔ ان میں سے کچھ کلمات یہاں قرآن نقل کر رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، اس کی سرشت دیکھو۔ جب نماز پڑھنے والوں کو دیکھتا تو اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ اس ابو جہل کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس طرح کی کماش کے لوگ، اس طرح کی فطرت کے لوگ ہر دور کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ سے انہیں دور کر دیا جائے۔ نماز سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ رب تعالیٰ سے دور کر دیا جائے۔ پھر اس طرح کے لوگ دنیا دار بھی ہوتے ہیں، میٹیریلسٹک بھی ہوتے ہیں، مال و متاع یعنی قیامت تک رہیں گے۔ پھر ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے قریب نہ جا سکیں، اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، اللہ کی بات نہ کر سکیں، اللہ کے نظام کی بات نہ کر سکیں۔ اور اس کا ظاہر عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے کہ جب مطلب پریکٹیکلی اللہ کے گاہ میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، وہ اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، اپنی سوچ، فہم، فکر، بصارت، بصیرت، سماع، سب اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ یعنی جب نماز سے نکل کر آئے گا تو پریکٹیکلی بھی اپنے آپ کو اللہ کے نظام کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ یہ اللہ کے نظام سے روکنے والے ہوتے ہیں، نماز سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ظاہری شکلیں بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوں، بعض تو بالکل کھلے کافر ہوتے ہیں، وہ بھی رہیں گے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ روک رہے ہیں۔ اور دیکھیں ذرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی سائیکی کو کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، حبیب دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا اور اگر لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا، تقوی کا حکم دیتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ یعنی اصلاً بتایا جا رہا ہے کہ اصل انسان وہ تو ایسا ہی ہے، اس کا دل تو ایسا ہی ہے، تڑپنے والا ہے، وہ تو لرزنے والا دل ہوتا ہے بندے کے پاس، تو وہ تو پرہیزگاری کی بات کرے گا۔ اگر حقیقی معنی میں انسان ہے تو تقوی کی بات کرے گا، اور اگر وہ تقوی کی بات کرے تو کیا خوب ہوتا، اچھے کاموں کا حکم دیتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ نماز سے روک رہے ہیں، اللہ کے قریب جانے سے روک رہے ہیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے روک رہے ہیں۔ ارائیت ان کذب وتولى، اور اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اے حبیب آپ سے منہ پھیر لیا، یہ کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، دین کو بھی جھٹلا رہا ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پیٹھ پھیر رہا ہے۔ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، اور کتنی بڑی نالائکی ہے، اور کتنی بڑی ناسمجھی ہے، اور کتنی بڑی نادانی ہے۔ ارے اس کو جسے تکنے کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ والضحیٰ کی ایک جھلک ہمیں نظر آ جائے، اور یہ وہ بدبختی ہیں کہ ان کے سامنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور یہ ان سے پیٹ پھیر رہی ہیں۔ انسان کی بدبختی سے بڑی اور کیا ہوگی۔ فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے کردار کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے سارے کریکٹر کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے سارے رول کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھو اس کا رول دیکھو کیسا ہے، نماز سے یہ روک رہا ہے، اسلام کو جھٹلا رہا ہے، دین کو جھٹلا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے، آقا سے پیٹھ پھیر رہا ہے۔ یہ فرما کر فرمایا کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ دین حق اس کی مخالفت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے اور عداوت سے، میں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ابو جہل کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن جنرلائز کر کے بات ہو رہی ہے کہ اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اسے گھسیٹیں گے۔
ایک پھر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ناسیتن قاذباتن خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے. اس کا مطلب ہے پیشانیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، وہ بھی خطا کار ہوتی ہیں. 1500 سال کے بعد آ کر ماڈرن سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اب جب انسانی کھوپڑی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے انسانی دماغ اس کے بالکل فرنٹ والے آپ حصے کو دیکھیں، اس کے بہت سارے زاویے آج ہمیں بتائے جاتے ہیں. اس میں سے ایک یہ آیت نمبر 16 ہی ہے سورہ الگ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ناسیتن کاذبتن خاطی از لائنگ سنفل فور ہیڈ، کہ یہ خطا کار پیشانی بھی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جھوٹی بھی ہے. پیشانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ماڈرن سائنس آج یہ بتاتی ہے انسانی دماغ کا جو سامنے والا حصہ، یہ والا جو حصہ ہے، اسے پری فرنٹل ایریا کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر پھر خاص جو دماغ کا حصہ ہے اسے بڑا دماغ جسے ہم کہتے ہیں، ہم مغز کہتے ہیں، میک بھی کہتے ہیں یا مکھ کہتے ہیں، سیریبرم. جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو حصہ بالکل فرنٹ والا ہے، اس کے اندر انسانی جذبات کی عکاسی ہے. یہ وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن میک بھی ہو سکتا ہے، جو فیصلے کرنے والا، یہ وہ حصہ، اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے. جو انسانی جذبات ہیں نا، یہ سارے سمٹ کر یہاں پر آتے ہیں. ایک دوسرا، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جو ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، جو تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ بھی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کے اندر جب انسان کو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، وہ بھی ساری کی ساری جو ہے نا چیزیں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. فور سائڈ اسے کہتے ہیں، جو فرنٹ ہے دماغ کا، اس کے اندر ایک یہ حصہ ہے، اس کے اندر کا جو ایریا ہے، اس کے اندر ایک پرت ہے، اسے ایسوسیشن کارٹیکس کہتے ہیں. اور پھر اس کے اندر پری فرنٹل کارٹیکس، یہ جو حصہ ہے، یہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، پری فرنٹل کارٹیکس یہ وہاں وہ اس کو تحرک دیتا ہے، وہ اس کا سبب بنتا ہے، وہ اس کا موجب بنتا ہے. سیکشن آف اینیٹمی اینڈ فزیالوجی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ دماغ کے ان حصوں کو واضح کیا گیا ہے. آج سے 1500 سال پہلے کسے پتا تھا کہ پیشانی جو ہے نا یہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے؟ اور قرآن 1500 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ڈاکٹر کیتھ مور کی جو بات ہو رہی تھی، ان کی ایک اور کتاب سائنٹیفک میریکل آف فرنٹ آف دی ہیڈ. اب اس کتاب کے اندر ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں، یونیورسٹی آف ٹورنٹو محقق اتنے اپنے شعبے کے ڈین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس جہاں پہنچی ہے اور سائنسدان جہاں پہنچے ہیں اور سائنسی تحقیقات جہاں پہنچی ہیں، قرآن مجید نے اسے 1500 سال پہلے بیان کر دیا. یہ ہے اس کتاب کی عظمت، قرآن مجید یہ معجزہ ہے. بڑی دلچسپ ہے کہ جیسے یہاں پیشانی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹی اور خطا کار ہے، لیکن اسی پیشانی کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، اس کی تحریک بھی یہی دیتی ہے. یہاں تو ایک خاص پس منظر میں ابو جہل کے حوالے سے اسے جھوٹی پیشانی کہا گیا، اور دنیا کو تب تو نہیں پتا تھا 1500 سال پہلے کہ پیشانی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں ہماری تحریک ہے، اس کے اندر یہاں سے محرک ہے، یہ سبب بنتا ہے پازیٹیو کام کرنے کا بھی، نیگیٹیو کام کرنے کا. یعنی اس کا مطلب اچھا ہے یا برا یہاں ہوتا ہے. اور ایک خاص بات دیکھیے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اس پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایکچولی بندہ مومن یہ اظہار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے اندر جو بھی چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ اسے میں یہاں خم کرتا ہوں، اسے یہاں چھوڑتا ہوں، بس اس پیشانی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی اس کے جو جذبات ہیں، جو اس کی سوچیں ہیں، جو اس کا فہم ہے، فراست ہے، جو اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اور یہ ماڈرن سائنس آج ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جس وقت انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سارا بلڈ جو ہے وہ اکٹھا بھی دماغ کے اندر ہوتا ہے، دل سے بھی بلڈ نکل کر دماغ کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ بھی اس وقت فرنٹ پہ آیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے کہاں جھکا دیا سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. حدیث کے اندر ہے کہ جب بندہ سجدے میں آتا ہے تو اس کو پھر جو ہے نا سکون مل جاتا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے
ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب سجدے کے اندر بندہ آتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب اللہ کے قریب کوئی ہوتا ہے تو پھر سکون تو ملے گا، وہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ جس کے ذکر کے اندر قرآن کہتا ہے کہ سکون رکھا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خود جب وہ ذکر بھی کر رہا ہوگا اور اس کے قریب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ کی پیشانی ہم آپ کے سپرد کریں، نا سیتی بیجتی کا، اے باری تعالیٰ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سپرد ہے۔ تو یعنی جب ہم اپنی پیشانی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ایکچولی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے سر کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنی سوچ کو، اپنے فہم، فراست، علم، جو کچھ بھی دماغ میں آتا ہے سارا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، باری تعالیٰ تو جیسے چاہے ویسے۔ تو یہ خود سپردگی کا علم ہوتا ہے، اور جو بندہ یہ سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر بتائیں ٹینشنیں کہاں ہوں گی، پھر خوف کیسا ہوگا، انزائٹی کیسی ہوگی، ڈر کیسا؟ قرآن کا یہ بھی میسج ہے کہ اللہ سے فرینڈشپ کر لے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب اللہ سے دوستی کر لیتے ہو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، اپنی سوچوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، تو پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی ختم، حزن بھی ختم۔ اور یہاں بھی یہ یاد رکھیں، یہاں یہ خطا کار پیشانی کا جہاں ذکر ہوا، اس کے بعد بڑا ہی باریک بینی سے اللہ نے ایک خاص بات یہاں پر کہی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف ابو جہل اور اس کے پس منظر میں جرنلائز کر کے منکرین کی بات کی جا رہی ہے، جھوٹ بولنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، پیشانی کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اپنے حبیب کی بات کر رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ ان کی اطاعت نہ کریں، آپ نے ہماری اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور سجدہ کر کے ہمارے قریب ہو جائیں۔ یعنی ایک پیشانی کو خطا کار جھوٹا کہا جا رہا ہے، اور ایک وفادار پیشانی ہے، ایک محبت کرنے والی پیشانی ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی پیشانی ہے، ایک اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہونے والی پیشانی ہے۔ کہا کہ ہماری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو ہماری بارگاہ میں رکھ کر ہمارے قریب ہو جائیں اللہ۔ اور اسی آیت پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، 19ویں آیت۔ لہٰذا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَّةِ، ہاں اب انہیں کہا جا رہا ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو دین کو جھٹلا رہے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں، جھوٹی پیشانی والے، خطا کار پیشانی والے، انہیں کہا جا رہا ہے تو اچھا ایسا ہے تو بس اپنے ہم نشینوں کو بلا لو۔ جب کوئی بندہ اس طرح سے اکڑ جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے مددگاروں کو پکارتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہاں اب اپنے ہم نشینوں کو بلا لو مدد کے لیے، جب تم بلاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ سَنَدُ الزَّبَانِيَّةِ، ہم بھی ان قریب اپنے سپاہیوں کو، یعنی دوزخ کے فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے، یعنی انہیں ٹکا کر پھر عذاب دیا جائے، اور یہ کہہ کر فرمایا جا رہا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، آپ نے ان کی ماننی نہیں ہے، وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، وہ جو نماز سے روک رہے ہیں، جو آپ سے پیٹھ پھیر رہے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کے قریب نہیں ہونے دے رہے، لوگوں کو روک رہے ہیں، نماز سے روک رہے ہیں، آپ کے پاس آنے سے روک رہے ہیں، اسلام قبول کرنے سے، ان کی پرواہ مت کریں، ان کے کیے کی پرواہ مت کریں، ان کی نہ مانیں، ان کی باتوں اطاعت کا معاملہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت، ایسے لوگوں کی بات، ایسے لوگوں کے کیے کی پرواہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کریں، تو کیا کریں؟ بس جد وقت کریں، آپ سر پر سجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ گویا سجدہ بندے کو رب سے قریب کر دیتا ہے، جب بندہ رب کے قریب پہنچ جائے گا تو پھر جہاں سے جس کے ذکر میں سکون ہے، اور جب اس ذات کے قریب بندہ ہو جائے، جتنا قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا اتنا اس کے اندر سکون اترتا 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 چلا جائے۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے، قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، انہیں ہم سجدہ آیت تلاوت کہتے ہیں۔ جب یہ سجدے والی آیت آ جائے تو پھر عملاً
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. تو جب آپ تلاوت کر رہے ہیں بوضو ہوں پھر آیت کو پڑھ کر اس کے بعد آپ بھی سجدہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی